اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ ہاشم بن قاسم ابو نضر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشی آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ باس نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ اس کے بعد باس نے اسی حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔ عمر بن عثمان نے کہا ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک اعرابی یعنی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول یا اے محمد مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی؟ پھر بدبی سے پوچھا تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 104۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 107۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 108۔ شیبان نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 109۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔
ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کو یکتا قرار دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ ایک شخص نے کہا کہ حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اسی طرح یعنی اسی ترتیب سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 111۔ یحییٰ بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے سعد بن طارق یعنی ابو مالک اشجعی نے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 112۔ عاصم بن محمد بن زید عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کی یعنی دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 113۔ اکرمہ بن خالد طاؤس کو حدیث سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس حقیقت کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 114۔ خلف بن ہشام نے بیان کیا، کہا ہمیں حماد بن زید نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عباد بن عباد نے ابو جمرہ سے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا، وہ لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ یعنی بنو ربیعہ کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پر خود بھی عمل کریں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، یعنی جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی، فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن اور ایسے برتنوں کے استعمال سے جن پر تارکول ملا گیا ہو۔ خلف نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا،
اس سچائی کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسے انہوں نے انگلی کے اشارے سے ایک شمار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 115۔ شعبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمان تھا۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کر رہی تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے، یا فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ قبیلہ سے ہیں۔ فرمایا اس قوم یا وفد کو خوش آمدید جو رسوا ہوئے نہ نادم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان موزر کے کافروں کا یہ قبیلہ حائل ہے، ہم کسی حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتائیے جو ہم اپنے گھروں میں پیچھے لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا آپ نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے اس کا 5واں حصہ ادا کرو، اور انہیں خشک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبز مٹکے اور تارکول ملے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا۔ شعبہ نے کہا ابو جمرہ نے شاید نقیر یعنی لکڑی میں کھدائی کر کے بنایا ہوا برتن کہا، یا شاید مقیر یعنی تارکول ملا ہوا برتن کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوب یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بتا دو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں من ورائکم کے بجائے من وراءکم یعنی ان کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں کے الفاظ ہیں، اور ان کی روایت میں مقیر کا ذکر نہیں بلکہ نقیر کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ قرہ بن خالد نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی سابقہ روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ اس کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس نبی سے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، لکڑی سے تراشیدہ برتن، سبز مٹکے اور تارکول ملے برتن میں تیار کی جائے، اس میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبی شراب میں بدل جاتی ہے۔ ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے پیشانی پر زخم والے شخص یعنی اشج سے کہا تم میں 2 خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 117۔ اسماعیل ابن الیہ نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبد القیس کے وفد سے ملے تھے۔ سعید نے کہا قتادہ نے ابو نضرہ کا نام لیا تھا، یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا یعنی حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور غنیمتوں کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، خشک کدو کے برتن سے، سبز مٹکے سے، ایسے برتن سے جس کو روغن زفت یعنی تارکول لگایا گیا ہو، اور نقیر یعنی لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو نقیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، یہ تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا جوش یعنی خمیر اٹھنے کے بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے ایک یا ان میں ایک اپنے چچا زاد کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے۔ ابو سعید نے کہا، لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا، اس نے کہا، میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تو ہم کس چیز میں پیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کی ان مشکوں میں پیو جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اہل وفد بولے، اے اللہ کے رسول، ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کی مشکی سے نہیں بچ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ ابن ابی عدی نے سعید کے حوالے سے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عبد القیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے 1 سے زائد افراد نے بتایا اور ان میں سے ابو نضرہ کا نام لیا۔ ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ابن الیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں، تم اس میں ملی جلی کھجوریں، عام کھجوریں اور پانی ڈالتے ہو۔ اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھجوریں ڈالتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 119۔ ابو قزعہ نے خبر دی کہ ابو نضرہ نے انہیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ابو نضرہ کو بتایا کہ جب عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون سی صحیح ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن یعنی نقیر میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، درخت کا تنا جس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑے میں نہ پیو، البتہ منہ بندھے ہوئے مشکیزوں کو اپنا لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 120۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وقیع سے حدیث سنائی۔ ابو بکر نے کہا، وقیع نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابو بکر نے کہا، بعض اوقات وقیع کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا یعنی زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے۔ آگے وقیع کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 122۔ اسماعیل بن عبیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی سے، انہوں نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لے تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کی زیادہ قیمتی اموال سے احتراز کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 123۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، بس جو کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس لا الہ الا اللہ کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اصل بات اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 124۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق ہو اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 125۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 126۔ اعمش نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نیز اعمش ہی نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے۔ سعید بن مسیب کی حدیث کی طرح جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 127۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 128۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس حقیقت کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون، جان اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ مروان فزاری نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق اشجعی سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 130۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت نازل فرمائی۔ نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ یعنی مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے 2 آیتیں بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں المقالۃ یعنی بات کے بجائے الکلمہ یعنی کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 133۔ مروان بن یزید سے جو کہسان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی۔ اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے، یعنی کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ جسے چاہتے ہوں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 135۔ اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن الیہ نے خالد حذا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے ولید بن مسلم نے عمران سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 136۔ ابن الیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذا سے یہی روایت بیان کی۔ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حمران سے سنا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زیادہ راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زیادہ راہ بچ گیا ہے اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا
مجاہد نے کہا جس کے پاس گٹھلیاں تھے وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس تھوڑے سے زیادہ راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زیادہ راہ کے اپنے لیے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 138۔ اعمش نے ابو صالح سے انہوں نے یعنی اعمش کو شک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زیادہ راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو۔ کہا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زیادہ راہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زیادہ راہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 139۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا مجھے عمیر بن ہانی نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 140۔ عمیر بن ہانی سے یعنی عبد الرحمن بن یزید ابن جابر کے بجائے اوزاعی کے واسطے سے یہی حدیث بیان کی گئی ہے، البتہ انہوں نے اس طرح کہا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل جیسے بھی ہوں، اور اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کر دے گا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 141۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے
جنادہ بن ابی امیہ کے بجائے ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ سنابحی نے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں رونے لگا تو انہوں نے فرمایا ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر کہا اللہ کی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس میں تمہاری بھلائی کی کوئی بات تھی اور وہ میں نے تمہیں نہ سنا دی ہو، سوائے ایک حدیث کے۔ آج جب میری جان قبض کی جانے لگی ہے تو وہ حدیث بھی تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 142۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ کہا میں سواری کے ایک جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی پچھلے حصے کی لکڑی جتنی جگہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ اس کے بعد آپ پھر گھڑی بھر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ عز و جل کا کیا حق ہے؟ کہا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ ارشاد فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 143۔ عمر بن میمون نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ شعبہ نے ابو حسین اور اشعث بن سلیم سے حدیث سنائی، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے پوچھا کیا جانتے ہو اگر وہ بندے ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ
کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 145۔ زاہدہ بن قدامہ نے ابو حسین سے، انہوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ نے پوچھا کیا جانتے ہو لوگوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ پھر ان سابقہ راویوں کی حدیث کی طرح حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائی جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے چار دیواری یعنی فصیل سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا، اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ربی آپاشی کی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لمڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین یعنی جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ نے مجھے یہ نالین یعنی جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ قتادہ نے کہا
ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے نصیب روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میری خوش بختی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینے آیا تو اتبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور میں نے کہا، ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت اتبان نے کہا، میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا فرمائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہ زبان سے یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر وہ آگ میں داخل ہو یا آگ اسے اپنی خوراک بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، یعنی پسند آئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو۔ اس نے یہ حدیث لکھ لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے مسجد کی جگہ متعین کر دیں تاکہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان یعنی اتبان رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جسے مالک بن دخیشم کہا جاتا تھا غائب رہا۔ اس کے بعد حماد نے بھی یعنی ثابت کے دوسرے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔